إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے۔ درود اور سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دین عطا فرمایا، اس دین کی نعمتیں عطا فرمائی، ہم پر بے شمار احسانات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ معزز حاضرین کرام، ابھی ہم رمضان المبارک کے مہینے سے رخصت ہوئے ہیں اور یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی معزز مہمان ہمارے گھر تشریف لایا تھا اور وہ اب جا چکا۔ اپنی ڈھیروں یادیں اس نے پیچھے چھوڑ دی، اپنے روحانی لمحات اس نے چھوڑا، اپنے ساتھ جو رحمتیں لایا تھا وہ رحمتیں رمضان المبارک کے خصوصی ایام میں بند ہو گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر بے شمار احسان کیے، ان میں سب سے بڑا احسان کہ ہمیں رمضان جیسا عظیم مہینہ عطا فرمایا تھا کہ اس میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے روزے رکھے، اس میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کیا، ہم نے تراویحیں پڑھی، قرآن مجید کی تلاوت کی، ہم نے ذکر و اذکار سے مسجدوں کو آباد کیا، ہم نے استغفار سے اپنے زبان کو معطر کیا، اور ہم نے ڈھیروں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں انجام دیں۔ ایک مومن عبادت کے لیے کسی مہینے کا پابند نہیں ہوتا۔ مومن کے ذمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے، یہ مکلف کیا ہے کہ وہ اپنے آخری سانس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا کرے۔
لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ایک چاند سے ہماری عبادتیں شروع ہوتی ہیں اور دوسرے چاند سے ہماری عبادتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف رمضان کے مہینے میں پہچانا۔ 3 صدی ہجری کے ایک بڑے عالم گزرے بشر الحافی، بغداد کے رہنے والے بڑے زاہد اور متقی شخص۔ ان کا کہنا ہے، کسی نے ان سے کہا کہ لوگ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عبادت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب سے بری قوم ہے مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں میں یہ سب سے بری قوم ہے جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف رمضان کے مہینے میں پہچانتی ہے، اور رمضان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت یکسر بھلا دیتی ہے۔ یہ مسلمانوں کی حالت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے اللہ کی معرفت رمضان کے مہینے میں کی، اور رمضان کے جاتے ہی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا بلایا جیسے ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی ناطہ اور کوئی رشتہ ہی نہیں تھا، حالانکہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا رازق ہے۔ جس نے رمضان کے مہینے کو بابرکت بنایا وہی باقی 11 مہینوں کا بھی رب ہے۔ کہیں ہم اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے اس بات کا ثبوت تو نہیں پیش کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کر کے ہم اس رمضان المبارک کے مہینے کی عبادت کر رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سال کے باقی 11 مہینوں میں بھی عبادت کرے گا۔ اللہ کی عبادت کو صرف ایک مہینے کے ساتھ وہ مخصوص اور مختص نہیں کرے گا۔ لیکن رمضان کی عبادت کرنے والا گویا کہ یہ اپنے عمل سے اور اپنے کردار سے یہ پیغام دے رہا ہے کہ وہ رمضان کی عبادت کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہیں۔ تو یہ آج ہماری حالت ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کا مہینہ چلا گیا۔ اب اس ایام میں، ان دنوں میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ یہ بات تمہارے رب نے مقرر کر رکھی ہے، لکھ رکھی ہے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مزید عطا فرمائے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ کی نعمت سے ہم نے فائدہ اٹھایا، ہم اس مہینے کے اندر لطف اندوز ہوئے، ہم نے ڈھیروں عبادتیں کی، ہم نے اپنے آپ کو جہنم سے بچایا، ہم جنت کے قریب لے کر گئے، ہم نے اپنے آپ میں سنت رسول کو زندہ کیا۔ ان تمام چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا مہینہ عطا فرمایا۔ کیا پتہ ہماری شکر گزاری کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے مہینے میں کی گئی عبادتوں کا اجر و ثواب اور زیادہ بڑھا چڑھا کر لکھ دے، اور زیادہ ہمارے نامہ اعمال میں مقرر فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خزانے میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ شکر گزاری کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ایک بابرکت مہینہ سایہ فغن فرمایا تھا اور پھر وہ مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا۔ شکر گزاری کا ایک سب سے بڑا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کو مزید عطا فرماتا ہے۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے آپ کو آئندہ رمضان پھر سے ملا دے، یا دوبارہ اس رمضان تک آپ کو لے چلے، آپ کو پہنچا دے، اور اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو یہ شکر گزاری کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر رمضان کا نعمت عطا فرمایا تھا۔ اسی طرح کرنے والی ایک چیز یہ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ نفس کریں۔ محاسبہ نفس بڑی عظیم چیز ہے مسلمانوں کے لیے اور ہر انسان کے لیے، کہ وہ اپنی زندگی کے اعمال کو دیکھے کہ اس نے اپنی زندگی میں کون کون سی نیکیاں انجام دی ہے یا کون کون سی برائیاں اس سے سرزد ہوئی ہے۔ رمضان کا مہینہ گزر گیا، وہ دیکھے کہ اس نے رمضان کے مہینے میں کتنی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انجام دی، اس نے اپنے کتنے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خرچ کیا۔ اپنے آپ سے سوال کرے کہ کیا میں حقیقی نمازی بن سکا یا نہ بن سکا، کیا میں حقیقی روزہ دار بن سکا یا نہ بن سکا، کیا میں حقیقی انفاق فی سبیل اللہ کرنے والا بن سکا یا نہ بن سکا۔ یا ہماری یہ تمام عبادتیں صرف ایک مہینے تک ہی مختص تھی۔ اپنے نفس کا محاسبہ کرے،
علامہ اقبال نے کہا رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، کہ آج مسجدوں کے اندر اذان تو ہوتی ہے لیکن اذان کے اندر وہ تڑپ اور جماعت کے اندر وہ تڑپ ہمارے دلوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر وہ تڑپ موجود نہیں ہے جو ایک مسلمانوں کو مسجدوں کے اندر کھینچ کر لے کر آئے۔ مسجدوں سے اذانیں دی جا رہی ہیں، ائمہ نماز ادا کرتے ہیں، نماز با جماعت پڑھاتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں میں شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت باقی نہ رہ گئی۔ یہ تمام چیزیں رسمی طور پر انجام دی جا رہی ہیں، لیکن وہ عقیدت اور وہ محبت جو ہمارے اسلاف کے دلوں کے اندر تھی آج وہ ہمارے دلوں کے اندر موجود نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو مؤذن رسول کے لقب سے مشہور ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ملک شام چلے جاتے ہیں۔ ملک شام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں مدینہ آنے کا موقع انہیں ملتا ہے۔ صحابہ کرام ان سے دریافت کرتے ہیں کہ آپ اذان دیجئے۔ بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے اذان نہیں ہو پائے گا۔ تمام صحابہ کرام کے درخواست پر، عمر فاروق کے درخواست پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی موجود ہے، اس کے اندر حجرہ عائشہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک موجود ہے۔ حضرت بلال کی نظر اللہ کے نبی کے قبر پر جاتی ہے، اور جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتے ہیں غشی کھا کر گر پڑتے ہیں، اور مدینے میں ایسا کوہرام مچ جاتا ہے جو محسوس ہوتا ہے آج ہی کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو رہی ہے۔ آج وہ تڑپ اذانوں کی اور وہ تڑپ نمازوں کی ہمارے دلوں کے اندر نہیں۔ ہمارے اسلاف کی یہ حالت تھی کہ نمازوں میں کھڑے ہوتے گھنٹوں نکل جایا کرتے تھے۔ کسی جنگ کا موقع ہے، حضرت عمار ابن یاسر اور عباد ابن بشر رضی اللہ عنہ، ان دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی کہ رات میں اٹھ کر نگہبانی کرو۔ عباد ابن بشر نماز کے اندر مشغول ہیں کہ دشمن کی تیر انہیں لگتی ہے، لیکن برابر نماز قائم کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے نماز کو نہیں توڑا، یہاں تک کہ 2 تیر انہیں لگ جاتی ہے۔ نماز کے بعد عمار ابن یاسر کو اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں، جگایا کیوں نہیں؟ عباد ابن بشر جو انصاری صحابی تھے کہتے ہیں کہ میں نماز کے اندر سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اور اس تلاوت کے اندر اتنا سکون اور اتنا لطف آ رہا تھا کہ میں نے نماز کو توڑنا گوارا نہ کیا۔ یہ ہمارے اسلاف کی نمازیں تھیں۔ آج ہماری نمازوں کے اندر یہ روح باقی نہیں ہے۔ اپنا محاسبہ نفس کیجئے کہ کیا ہم پکے طور پر نمازی بن سکیں یا نہ بن سکیں۔ کیا رمضان کے مہینے میں ہم نے اپنے اعمال کو، اپنی حالات کو سدھارا یا نہیں سدھارا؟ محاسبہ نفس کیجئے، اور جس نے محاسبہ نفس کیا یقیناً وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ ہمارے اعمال بہت کم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے۔ ہمیں مزید عمل کرنے کی ضرورت ہے، گناہیں شدید ہیں، گناہوں کا انبار لگا ہوا ہے، اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے بعد کیے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے، یاد رکھیں اپنے نیکیوں کی حفاظت کیجیے۔ نیکیوں کی حفاظت بہت بڑی چیز ہے، اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنا۔ انسان نیکیاں کر لیتا ہے، انسان کی یہ فطرت ہے کہ اگر اس کے اندر کسی طرح کا ایمانی جذبہ ہے، آپ کسی نیکی کے بارے میں اسے بتائیں گے شوق پیدا ہوگا، وہ چاہے گا کہ اس نیکی کو کر گزرے، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ اس نیکی سے اکتا جائے گا، اس عمل سے اکتا جائے گا اور دوسرے عمل کی تلاش میں نکل پڑے گا۔ پھر جب اسے دوسرے عمل کے بارے میں خبر دی جائے گی وہ پہلے عمل کو چھوڑ دے گا یا اس میں سستی اختیار کرنے لگے گا اور دوسرے عمل کو بڑے زور و شور سے انجام دے گا۔ یہ اکثریت کی حالت ہے نیکیوں کے تعلق سے، عمل کے تعلق سے۔ اور اگر یوں کہا جائے کہ اس طریقے سے کسی باغ کی تعمیر نہیں ہوتی ہے تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ آپ اگر کوئی باغ بنائیں، اس میں آپ درخت لگائیں انواع و اقسام کے، تو یہ نہیں کہ آپ ایک درخت لگانے کے بعد کچھ دنوں تک اس درخت کو سینچیں، اس کو سنواریں، اسے کھاد ڈالیں اور اس کی نگہبانی کریں، پھر دوسرے درخت لگانے کے بعد آپ پہلے درخت سے بالکل لاپرواہ ہو جائیں۔ پھر اگر ہم ایسا کریں گے تو وہ درخت سوکھ جائے گا پہلا والا، اور ہمارا باغ نہیں بن پائے گا، باغیچہ نہیں بن پائے گا۔ ایک مومن کی زندگی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری سے خوشگوار بنتی ہے تو وہ اسی طریقے سے بنتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ ما داوم علیہ اصحابہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے محبوب وہ عمل ہے
جس کو کرنے والا اس پر مداومت اختیار کرے۔ آپ معمولی عمل کیجئے، آپ مختصر عمل کیجئے، لیکن اس عمل کے اندر آپ کی مداومت ہونی چاہیے، ہمیشہ ہونی چاہیے۔ آپ تہجد کی نماز پڑھنے کے پابند ہیں تو آپ پڑھیں، لیکن مداومت اختیار کریں۔ آپ وضو کرنے کے بعد 2 ہی رکعت ادا کریں، مختصر سی، لیکن اسے آپ مداومت کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نماز سے زیادہ محبوب ہے کہ ایک انسان سال کے کسی دن میں بڑے جوش خروش کے ساتھ اٹھا کہ میں تہجد کی نماز ادا کروں گا، 8 رکعت 10 رکعت 11 رکعت ادا کی، 2 گھنٹہ لگایا، اب سارا سال سویا رہا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عبداللہ لا تکن کفلان، کہ اس آدمی کی طرح مت ہو جاؤ جو نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور پھر تہجد کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، ثم ترک قیام اللیل، پھر قیام اللیل کو چھوڑ دیتا ہے۔ مداومت اختیار کیجیے۔ آپ اگر باغیچہ بنانا چاہ رہے ہیں تو تمام درختوں کو آپ کو سینچنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ آپ کی توجہ ہر پودوں پر جانی چاہیے، تب آپ ایک مکمل باغیچہ بنا کر تیار کر پائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر ایک مومن اپنی زندگی کو باغیچہ بنانا چاہ رہا ہے اللہ کی عبادت سے، اللہ کی فرما برداری سے، تو اسے چاہیے کہ وہ عملوں کو ایسے انجام دے جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دینے کا حکم دیا، کہ مختصر عمل کرے لیکن اس پر مداومت اختیار کرے، تھوڑا عمل کرے لیکن اس پر ہمیشگی برتے۔ آپ مہینے میں ہر سوموار اور جمعرات روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ کم سے کم مہینے کے 3 دن روزہ رکھیں، 13 14 15 عربی کی تاریخ کے حساب سے۔ لیکن ایسا نہیں کہ ایک سوموار آپ نے روزہ رکھا، دوسرے سوموار آپ نے سستی اختیار کر دی، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ انسان کوئی عمل انجام دے تو اس پر مداومت اختیار کرے، اپنے نیکیوں کی حفاظت کیجیے۔ اور عام طور پر یوں دیکھا جاتا ہے کہ ہماری نیکیاں محفوظ نہیں رہ پاتی۔ کل کو قیامت کے روز جب آپ اپنے نامہ اعمال میں اپنے رمضان کی عبادتوں کو تلاش کر رہے ہوں گے، اپنے رمضان کے قیام کو تلاش کر رہے ہوں گے اور نہ پائیں گے تو آپ سوچیں گے ہماری نیکیاں کہاں گئی، کہ ہم نے رمضان میں اتنا قیام کیا مجھے دکھ نہیں رہا، رمضان کے روزے رکھے مجھے دکھ نہیں رہی، رمضان میں نے انفاق فی سبیل اللہ کیا، میں نے اپنے محنت کی کمائی اللہ کے راستے میں خرچ کی، آج وہ تمام اعمال میرے نامہ اعمال میں موجود نہیں۔ پھر آپ کو بتایا جائے گا کہ تم نے اپنے غلاموں کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، تم نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ زبان درازی کی تھی، تم نے کسی کو ناحق مارا تھا، کسی کو ناحق ستایا تھا، کسی کو گالیاں دی تھی، کسی پر اتہام پردازی کی تھی، کسی پر الزام تراشی کی تھی، کسی کو تو نے ناحق قتل کیا تھا، تیری ساری نیکیاں ان تمام لوگوں میں بانٹ دی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے ایسے عمل سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتدرون ما المفلس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کہتے ہیں المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ مفلس ہم میں وہ ہے جس کے پاس دنیا کی مال و متاع نہیں ہے۔ صحابہ نے اپنے علم کے اعتبار سے صحیح بات کہی دنیا کو دیکھتے ہوئے کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و متاع نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں ہے، مفلس وہ نہیں ہے، حقیقی مفلس تو وہ ہے جو کل قیامت کے روز من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویأتی قد شتم هذا وقذف هذا واکل مال هذا وسفک دم هذا، جو اپنے نمازوں کے ساتھ آئے گا، اپنے روزوں کے ساتھ آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں کے ساتھ آئے گا، لیکن اس حالت میں آئے گا کہ اس نے کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کا ناحق قتل کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس کے تمام نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں میں تقسیم کر دے گا۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُ، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، فَطُرِحَ عَلَيْهَا، اس پر جو امیدوار باقی ہیں ان کے گناہوں کو ڈالا جائے گا، ثم طرح فی النار، اور پھر ایسے شخص کو جہنم کے گہرائی میں ڈال دیا جائے گا۔ کیا کام آئی ہماری نیکیاں؟ ہماری نیکیاں کیا کام آئی؟ ہم نے اتنی نیکیاں کی لیکن ہم نے نیکیوں کی حفاظت نہیں کی، ہم اپنے نیکیوں کو محفوظ نہ رکھ سکے تو کل افسوس ہوگا، پچھتاوا ہوگا کہ ہم نے اتنی نیکیاں کی، ہم نے اتنے مال خرچ کیے، ہم نے مشقت کے ساتھ تراویحیں ادا کی، لیکن ساری نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ غیروں میں بانٹتا جا رہا ہے۔ دنیا کے اندر اگر آپ محنت سے کما کر لائیں اور کوئی دوسرا اس پر قبضہ کر لے، بڑا خراب لگتا ہے، بہت بری، بہت عجیب لگتی ہے یہ چیزیں، انسان کے دل کو چھلنی کر دیتی ہیں، اور پھر وہ در در شکایتیں لے کر جاتا ہے کہ میری محنت کی کمائی کو فلاں نے غصب کر لیا،
تو دنیا کے اندر تو کچھ مداوع مل سکتا ہے، اگر آپ حق پر ہیں تو آپ کا حق دیا جا سکتا ہے، واپس کیا جا سکتا ہے، لیکن جب کل قیامت کے روز آپ نے کسی کا حق مارا ہوگا اور آپ کی محنت کی کمائی دوسروں کو دی جا رہی ہوگی، کون آپ کے ساتھ ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انصاف کرنے والا ہوگا، ترازو قائم کرے گا اور آپ کی نیکیاں آپ کے پلڑے سے ختم کی جا رہی ہوں گی، اس وقت آپ کا ساتھ دینے والا، آپ کا ہمدرد، آپ کا مداوع کوئی نہیں ہوگا۔ تو اپنے نیکیوں کی حفاظت کیجیے۔ نیکیاں کرنا آسان ہوتا ہے، انسان کھڑا ہو کر نمازیں ادا کر لیتا ہے، لیکن نیکیوں کی حفاظت نہیں ہوتی۔ آج ہمارے زبان بے لگام ہیں، ہمارے زبانیں بے لگام ہیں، ہمارے ہاتھ بے لگام ہیں۔ بعض لوگ آپ سے باتیں ایسے کریں گے، یوں لگتا ہے کہ آپ ان کے زرخرید غلام ہیں، آپ کے دلوں کو چھلنی کرنے والے الفاظ ادا کریں گے، تو اپنے نیکیوں کی حفاظت نہیں ہو پاتی ہے۔ یہی ساری چیزیں کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا کر دوسروں کو دے دے گا۔ اپنے ہاتھوں سے غیروں کو تکلیف نہ پہنچائیں، اپنے زبان سے غیروں کو محفوظ رکھیں۔ آپ کے ذریعے سے اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو آپ اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو محفوظ کریں کہ آپ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائیں۔ ثابت بن قیس ایک صحابی ہیں، آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اپنی آوازوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال غارت ہو جائیں، برباد ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ ان کی آواز فطرتی طور پر تھوڑی سی بلند تھی، بعض لوگ ہوتے ہیں فطرتی طور پر آواز بلند ہونا یہ دوسری بات ہے، لیکن آپ کے آواز کا ٹون کسی کو بے عزت کرنا یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ کسی کی آواز فطرتی طور پر بلند ہو، لیکن اس بلند آواز میں بھی اپنائیت جھلک رہی ہو، اپنا پن جھلک رہا ہو اور مٹھاس جھلک رہی ہو، یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ لیکن آپ کی آواز فطرتی طور پر بلند ہے اور آپ نے ایسا ٹون اختیار کیا ہوا ہے اپنے بات کرنے میں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ جس سے بات کر رہے ہیں وہ آپ کے ماتحت رہنے والا کوئی غلام ہے۔ تو ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی آواز فطرتاً بلند تھی، انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں محبوس کر لیا، مقید کر لیا کہ کہیں میری آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو جائے اور میرے اعمال غارت نہ کر جائیں۔ یہ صحابہ کرام کی حالت۔ تو اگر آپ کے کسی عمل سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو آپ اپنے اس عمل کی اصلاح کریں، نہ کہ سامنے والوں پر اپنا روب اور اپنا دھونس جمانا شروع کریں۔ تو نیکیوں کی حفاظت ہونی چاہیے، نیکیوں کی حفاظت نہیں ہو پاتی ہے۔ نیکیاں کمانا یا نیکیاں کرنا بڑا آسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم نماز ادا کر دیتے ہیں، لیکن نیکیوں کو گنوانا اس سے بھی زیادہ آسان ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے مہینے کے بعد کیے جانے والے اعمال میں سے یہ بھی ہے کہ آپ عملوں کے اوپر استقامت اختیار کریں۔ استقامت کہ آپ نے رمضان کے مہینے میں کوئی عمل انجام دیا اور رمضان کے بعد بھی آپ اس عملوں کو انجام دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپ نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا تو بعد کے ایام میں بھی آپ روزے رکھیں، ہفتے کے 2 دن سوموار اور جمعرات کا روزہ، یا مہینے کا 3 دن ایام 20 کا روزہ، چاند کے حساب سے 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ۔ ان روزوں کا اہتمام کریں، یوم عرفہ کا روزہ آئے وہ روزہ، یوم عاشورہ کا روزہ آئے وہ روزہ، ان ایام کی حفاظت کریں اور اپنے عملوں میں مداومت اختیار کریں، استقامت اختیار کریں۔ آپ نے رمضان میں تراویحیں پڑھی، رمضان کے بعد بھی آپ تہجد کا اہتمام کریں، اگرچہ آپ 8 رکعت نہ پڑھیں، مختصر پڑھیں، لیکن آپ پڑھیں، کوشش کریں۔ اور اس کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے نفس پر دباؤ ڈالیں، آپ اپنے نفس پر دباؤ ڈالیں۔ یہ نفس آرام پسند ہے، یہ اپنے آپ کو تھکانا نہیں چاہتا، یہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، لیکن آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ اپنے نفس پر دباؤ ڈالیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادتوں کو انجام دیں۔ وہ 10 اور 15 منٹ کے مدت کے بعد پھر آپ کو بڑی خوشی محسوس ہوگی کہ چلو میں نے نماز ادا کر لی۔ مسجدوں سے جب اذانیں ہوتی ہیں فرض نمازوں کے لیے تو محسوس ہوتا ہے کہ چلو بعد میں نماز ادا کریں گے، یا بعد میں پڑھ لیا جائے گا، یا تھوڑی تاخیر سے جائیں گے۔ تو یہ نفس ہمیں اکساتا ہے کہ ایسا کرو، لیکن اگر آپ نفس پر قابو پا کر، آپ اپنے نفس کو مغلوب کر کے آپ آئے نماز ادا کرنے کے لیے، نماز ادا کرنے کے بعد جب آپ واپس گھروں کو جائیں تو آپ کے دل میں ایک الگ خوشی اور ایک سرور آئے گا کہ اچھا ہوا نماز ادا کر لیے، ورنہ بیٹھتے تو بیٹھے رہ جاتے ہیں، سستاتے تو سستاتے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ تھکاوٹ اور یہ وقت، یہ مشقت ختم ہو جاتی ہے
لیکن جو ہم نے عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انجام دی یہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ تو دین کے اوپر استقامت ہونی چاہیے، یہ نبیوں کا طریقہ تھا، یہ صحابہ کا طریقہ تھا، اور یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا۔ آپ نبیوں کی زندگی کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر نازل فرمائے، تمام کی زندگی میں آپ کو استقامت دکھے گی دین کے اندر۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال لوگوں میں تبلیغ کی، 950 سال یہ معمولی مدت نہیں ہے۔ یہاں ہم اور آپ کسی کو ایک دن تبلیغ کر دیتے ہیں، دوسرے دن ہم اس کے اوپر کافر اور مشرک کا فتویٰ لگانے لگتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا، وہ بات نہیں مانتا ہے، وہ بات نہیں سنتا ہے، وہ حق کو دیکھنے والا نہیں۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنے قوم کو تبلیغ کی، یہ استقامت کی مثال ہے۔ ان کے قوم والے ان کے پیچھے پڑے رہے ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ ہود علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا کہ لگتا ایسا ہے کہ ہمارے معبودوں کی مار تمہارے اوپر پڑ گئی ہے۔ شعیب علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا کہ اے شعیب باز آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو اپنے علاقوں سے نکال دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی کے اندر استقامت دکھلائی۔ تو استقامت اختیار کرنا دین کے اندر، عمل صالح کے اندر، یہ نبیوں کا شیوا ہے اور نبیوں کا طریقہ ہے۔ اور اگر ہمارے عملوں کے اندر استقامت آ جائے تو سبحان اللہ، پھر ہمارا وہ عمل سنور جائے گا، ہمارا وہ عمل مزین ہو جائے گا۔ استقامت اگر ہمارے عملوں کے اندر آ جائے تو صرف مرد ہی مرد کیا، عورتوں کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے دنیا قربان کرنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ فرعون کی بیوی آسیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تعلق سے ارشاد فرمایا، انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے الہ العالمین جنت میں اپنے پاس میرا ایک گھر بنا دے، فرعون کے ظلم سے مجھے نجات دے دے۔ ایک بادشاہ کی بیوی ہے، دنیا کی ہر آسائش اور ہر آرام میسر ہے، لیکن پھر بھی جب ایمان کی حرارت ان کے دل میں پیدا ہوئی، انہوں نے اپنے دین کے اوپر استقامت دکھایا اور دنیا کی زندگی کو خیر بات کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جب آپ واقعہ پڑھیں گے تو اس میں آپ ایک واقعے میں دیکھیں گے کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرواتا ہے جادوگروں کے ساتھ، لیکن جادوگر سمجھ جاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو پیش کر رہے ہیں وہ کوئی جادو نہیں ہے، وہ کوئی دوسری چیز ہے۔ وہ موسیٰ پر ایمان لے آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں۔ فرعون کہتا ہے کہ میری اجازت سے پہلے تم ایمان لے آئیں۔ فرعون جس کا نام سنتے ہی ظلم کی ایک اعلیٰ حکومت سامنے آتی ہے، جس پر لوگ مثالیں پیش کرتے ہیں کہ فرعونی حکومت، یہ فرعونی شخصیت ہے، یہ فرعونی حکومت ہے۔ ظلم کی ایک اعلیٰ حکومت ہمارے ذہنوں کے سامنے ابھر کر آتی ہے جب فرعون کا نام لیا جائے۔ وہ دھمکی دیتا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کٹوا دوں گا، دائنا ہاتھ تو بایاں پاؤں، اور پھر کیل ٹھکوا کر تمہیں کھجور کے درختوں میں ٹھکوا دوں گا، پھر دیکھتا ہوں تمہیں کون بچا سکتا ہے۔ لیکن قربان جائے ایمان کی حرارت پر، استقامت فی الدین پر، دلوں کے اندر اگر استقامت پیدا ہو جائے تو یہ دنیا کی مصیبتیں سامنے بالکل ہیچ ہیں، یہ دنیا کی پریشانیاں اس استقامت کے آگے ذرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ ان جادوگروں نے کیا کہا کہ ہم تو اب ایمان لے آئے ہیں، تمہیں جو کرنا ہے کرو، تمہیں جو کرنا ہے کرو۔ یہ استقامت کی حرارت ہوتی ہے، دین کی حرارت ہوتی ہے جو ہمیں اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی چاہیے رمضان کے بعد کے ایام میں کہ آپ نے رمضان کے مہینے میں جو عبادتیں انجام دیں آپ استقامت کے ساتھ رمضان کے بعد کے ایام میں بھی انجام دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ آپ کے دلوں کے اندر استقامت پیدا فرمائے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، کہ ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر دینا، لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، ہدایت دینے کے بعد، اور یہ بالکل ہم پر فٹ کھاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں ہمیں ہدایت دیا، صراط مستقیم ہمیں عطا فرمائی، ہم نے عبادتیں انجام دی، لیکن استقامت کے لیے ہم دعا نہیں کیے، رمضان جاتے ہی ہمارے عمل پلٹ گئے بالکل۔ کل کہاں ہم مکمل ایمان والے تھے، آج کہاں نمازیں ہمیں پکار رہی ہیں اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کل کو ہماری گفتار اور کردار سے سنتیں جھلکتی تھیں، اور آج ہمارے گفتار اور کردار سے یہودیت اور نصرانیت کی عکاسی جھلک رہی ہے۔
کل کو ہم اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے، اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار کرنے والے، اور آج ہم شیطان سے محبت کا اظہار کرنے والے بنے بیٹھے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، انك انت الوهاب، بے شک تو ہی دینے والا ہے۔ اللہ سے دعا کرے استقامت کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے ہمارے دل کو اپنی اطاعت میں پلٹ دے، ہمارے دل کو اپنی اطاعت میں پلٹ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندوں کا دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ جیسے چاہتا ہے پلٹتا ہے۔ لہذا کثرت سے ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے، یا مصرف القلوب، یا پھر ایک دوسرا لفظ بھی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت، اپنی فرما برداری، اپنی خوشنودی، اپنی رضا کی طرف پلٹ دے، ہمیں نافرمان نہ بننے دینا۔ یہ دعا ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استقامت کے لیے۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین پر استقامت اختیار کریں تو آپ نبیوں کی حالات زندگی پڑھیں، مثالیں گزر چکی، نبیوں نے کیسے اپنے زندگی میں اور اپنی تبلیغ میں استقامت اختیار کی۔ اصحاب کہف کا واقعہ جب آپ پڑھیں گے، جو 7 نیک لوگ گزرے، انہوں نے دین پر استقامت اختیار کرتے ہوئے اپنے علاقے کو خیر بات کہہ دیا، اللہ سے دعا کی کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، ہمیں اپنی امان میں رکھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت تک، یہاں تک کہ قیامت تک انہیں ایک نمونہ بنا دیا اور دنیا والوں کے لیے ایک مثال بنا دی کہ ہم اس طریقے سے استقامت اختیار کرنے والوں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ان الذين قالوا ربنا الله، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر وہ مستقیم ہو گئے، استقامت اختیار کی۔ سفیان ابن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسی باتیں ہمیں بتائیں جو آپ کے بعد کسی سے دریافت کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ اللہ کے نبی نے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، 2 جملے میں کہ کہہ دو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا اور پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کرو۔ تو جس نے دین پر استقامت اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے پاس فرشتے اترتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور فرشتے انہیں بشارت سناتے ہیں کہ تم خوف نہ کھاؤ، تم غمگین نہ ہو، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور تمہیں اس جنت کی بشارت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ دین پر استقامت ہونی چاہیے، آپ عمل کر رہے ہیں، آپ اس عمل کے اندر مداومت اختیار کیجیے، استقامت اختیار کیجیے۔ اسی طریقے سے رمضان کے بعد کے ایام میں کرنے والے اعمال میں سے یہ بھی ہے کہ ہم شوال کے 6 روزے رکھیں، شوال کے 6 روزے رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فکان کصیام الدہر، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھیں تو گویا کہ اس نے سارا سال روزہ رکھا۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے محدثین کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی نیکی کا اجر و ثواب کم سے کم 10 گنا تک ضرور دیتا ہے، 10 گنا۔ تو آپ نے 1 مہینے کا روزہ رکھا، 10 مہینے کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب میں دیا، اور 6 دن کا آپ نے روزہ رکھا تو اس کو اگر ہم 10 گنا کریں گے تو 60 روزے کا اللہ نے ثواب دیا، یعنی 2 مہینے کا۔ تو گویا کہ ایک انسان نے پورے سال روزہ رکھا اور پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب اس نے حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ تو شوال کے 6 روزے رکھے جائیں، جو سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ثابت شدہ روزے ہیں اس کا اہتمام کیا جائے۔ اس میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے، بعض ایسے مسائل ہیں کہ کیا رمضان کی قضا پہلے کریں گے یا پھر شوال کے 6 روزے رکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں راجح اور بہترین قول یہ ہے کہ ہم شوال کے 6 روزے رکھ سکتے ہیں، قضا بعد میں بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اگلا رمضان آنے سے پہلے رمضان کے روزوں کی قضا ہو جانی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر شوال کے 6 روزے چھوٹ جائیں تو کیا شوال کے بعد کے مہینے میں کر سکتے ہیں؟ تو نہیں کر سکتے۔ شوال کے 6 روزے شوال کے مہینے میں ہی کرنی ہے۔ سنت کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ پر ثابت ہے، قائم ہے۔ وہ مقام ختم ہونے کے بعد، وہ وقت ختم ہونے کے بعد سنت کا وقت ختم ہو گیا، شوال کا مہینہ ختم ہوا، ہم روزہ نہ رکھ سکیں
تو وہ مقام ختم ہو گیا، اب اگلا شوال آئے گا تو پھر آپ 6 روزے رکھیں، لیکن بعد کے مہینے میں شوال کے 6 روزے نہیں رکھ سکتے۔ ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ کیا شوال کے 6 روزے پے در پے رکھنے ہیں یا ہم وقفے سے رکھ سکتے ہیں، ایک رکھا 2 دن چھوڑا، پھر ایک رکھا پھر 3 دن چھوڑا، تو اس میں ہمیں اختیار ہے۔ اگر ہم کنٹینیو رکھنا چاہیں تو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں کہ 6 روزے ہم پے در پے رکھ لیں، یا اگر ہم ایک دن رکھ کر گیپ کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں، بس گنتی پوری کرنی ہے 6 کی۔ اور اگر کسی کا روزہ چھوٹ گیا ہو، رمضان کے مہینے کا روزہ، سفر کے بنا پر، بیماری کے بنا پر، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اگلا رمضان آنے سے پہلے اپنے روزے کی تکمیل کر لیں۔ بعض حائضہ اور نفسا عورتیں ہوتی ہیں جن کا روزہ رہ جاتا ہے، مثلا 7 روزہ کسی حیض والی عورت کا رہ گیا، تو وہ چاہے تو شوال میں بھی رکھ لے، 30 دن کا مہینہ ہوتا ہے، پھر 6 دن شوال کا روزہ رکھ لے۔ اور چھوٹے ہوئے روزوں کے تعلق سے بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص پے در پے رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، یا اگر چھوڑ کر رکھنا چاہے تو وہ بھی اختیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے اندر کوئی مشکل پیدا نہیں فرمائی، بس گنتی کی تعداد پوری ہونی چاہیے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، کہ تم اپنے گنتی کو پورا کرو۔ اس مہینے میں یا اس سال ہم نے 29 دنوں کا روزہ رکھا، 29 دن کا یہ مہینہ آیا، رمضان المبارک کا مہینہ۔ اب اگر کوئی 22 دن روزہ رکھا تو وہ عام دنوں میں، بعد کے دنوں میں، رمضان کے بعد جو قضا کرے گا وہ 7 دن کا ہی کرے گا، 29 کی تعداد پوری کرتے ہوئے، نہ کہ وہ 8 کرے گا 30 کی تعداد پوری کرتے ہوئے، کیونکہ اس سال جو رمضان المبارک کا مہینہ آیا وہ 29 دنوں کا ہی تھا۔ یہ کچھ باتیں تھیں رمضان کے بعد کرنے والے اعمال میں سے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر دھیان دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کے ہر لمحے کو رمضان جیسا بنا دے۔ وہاب ابن ورد کہتے ہیں کہ انہوں نے بعض لوگوں کو دیکھا جو بڑی خوشیاں منا رہے تھے عید کے دنوں میں رمضان کے بعد، انہوں نے کہا کہ بڑے عجیب لوگ ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں کہ ان کے عملوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا ہے یا رد کر دیا ہے۔ اگر قبول کیا ہے تو انہیں شکر کرنا چاہیے، اور شاکرین کی یہ صفت نہیں ہے کہ وہ بازاروں میں اونچی آوازوں کے ساتھ خوشیاں منائے، بلکہ شکر گزار بندوں کی علامت ہوتی ہے کہ وہ عبادت اور زیادہ انجام دینے لگتا ہے۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے آپ کی عبادت اللہ نے قبول کر لی ہے تو آپ کے دل میں اور زیادہ عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوگا، اور اگر اللہ نے قبول نہیں کی ہے تو پھر آپ کو افسوس کرنا چاہیے یا آپ کو پچھتانا چاہیے، اور آپ کو ڈرنا چاہیے، اور ڈرنے والے لوگوں کی یہ حالت نہیں ہوتی ہے کہ وہ بازاروں میں اتنی تیز خوشیاں منائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے مہینے میں جیسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی الہ العالمین، تو ان عبادتوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما، اور رمضان کے بعد کے ایام میں بھی ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری رضا اور تیری خوشنودی چاہنے کی توفیق عطا فرما، توحید کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔